محرم میں بھی یہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع کیا ہے. صحیح صحیح حدیثیں جن پر لعنت کی گئی ہے. اہل بیت کبھی بھی میتوں پہ چیخے نہیں مارتے تھے, کبھی بھی نوحے نہیں کرتے تھے, صبر کر کیا ہے انہوں نے. تو ہمیں بھی کیا حکم ہے میرے بھائی؟ نہ ہم نے برسیاں منانی ہیں, اور نہ ہم نے گریبان چاک کرنے ہیں, نہ ہم نے سینوں کو پیٹنا ہے. اور ویسے بھی شہید کا کوئی شہید تو زندہ ہوتا ہے, اور ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم نے بھائی صحابہ کو فالو کرنا ہے, ہمارے پاس جو دین چلا آ رہا ہے. اور پھر بار بار کہتا ہوں کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں, اپنے کو چھوڑو نہیں. تو خلاصہ کیا نکلا بھائی؟ یہ حلوے مانڈے اور یہ محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو, چھیڑو نہیں. لیکن جب ہم سے کوئی پوچھے کہ کیوں نہیں کر رہے, ہم کہیں گے بھائی ہم کس کو مانتے ہیں؟ صحابہ کو. صحابہ نے نہیں کیا, ہم بھی نہیں کریں. یہاں بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ نے تو مدرسے بھی نہیں بنائے, صحابہ کے ہاں تو بخاری کا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا تھا, ترمذی کا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا تھا, ہدایہ کے پیریڈ بھی نہیں ہوتے تھے. اور بھائی جان کچھ چیزوں کا تعلق مینجمنٹ سے ہوتا ہے, سمجھتے ہو؟ مدرسہ صحابہ کے ہاں بھی تھا, اصحاب صفہ مدرسہ تھا نا. تو نظم کسی چیز کا بنانا, اس میں ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ہر شخص کا اپنا نظم, ہر مدرسے کا اپنا نظم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ پہلا پیریڈ کسی کے ہاں بخاری کا ہوگا, دوسرا ترمذی کا. کسی کے ہاں پہلا ترمذی کا ہوگا, دوسرا بخاری کا. کسی کے ہاں 1 گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے, کسی کے ہاں 45 منٹ کا ہوتا ہے. کسی کے ہاں دیسی سٹائل ہوتا ہے, پیریڈ سسٹم ہی نہیں ہوتا, سسٹم ہوتا ہے ان کے ہاں. خیر, تو یہ مینجمنٹ سے ان چیزوں کا تعلق ہے. اس کی مثال ہے جیسے گھڑی. اب ہم نے لگا دیا 8:30 بجے عشاء کی نماز ہوگی. کوئی کہ صحابہ کے دور میں تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں. اب بھائی جان یہ سوال کیا ہے؟ تو گھڑی ایجاد ہی نہیں ہوتی تو ہوتی کہاں سے؟ جبکہ ربیع الاول تو صحابہ کے دور میں بھی تھا. یا تو آپ کہتے ہیں ربیع الاول ایجاد ہی ابو ہے, تو اس دور میں بھی تھا, اب بھی ہے. تو کچھ لوگ عجیب سے باتیں کر رہے ہوتے, کہتے ہیں اس دور میں گھڑیاں نہیں تھی تو گھڑی بھی, جہاز تھے کیا؟ تو جہاز بھی بدعت ہے. بھائی اس دور میں بھی سواری تھی, آج بھی کیا ہے؟ سواری ہے. سواری مقصد تھوڑی ہے, وہ تو ذریعہ مقصود ہے. تو نبی کے دور میں جہاز ہوتے تو آپ بھی جہاز میں ہی سفر کرتے. تو بدعت کا مطلب کسی چیز کو دین سمجھ کے کیا جائے. سمجھتے ہو؟ محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے جی ظہور احمد نے کشمیر سے, کہ اگر شادی محرم یا سفر کے مہینے میں کی جائے کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں, محرم کے بارے میں غلط فہمیاں بہت ساری ہیں. پہلے تو میں یہ عرض کروں محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے یہ فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے. صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم, اللہ کے مہینے محرم کے ہیں, یعنی اللہ کی طرف اس محرم کی نسبت کی جا رہی ہے. تو یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے. اور قرآن میں جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے, عرب ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے, اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے, ان مہینوں کا احترام لازم ہے. ان میں 4 مہینوں میں محرم بھی ہے. محرم, رجب, ذی الحجہ, ذی قعدہ, ذی الحجہ, یہ 4 مہینے ہیں جو محترم ہے. لیکن اس میں پھر رجب بھی داخل ہے اور ذی قعدہ بھی اور ذی الحجہ بھی, تو یہ بھی ہے. اور 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو, کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9, 10 یا 10, 11 2 روزے ملائیں گے. تو یہ محرم کی فضیلت ہے. اور یہ کیوں ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے. جیسے کسی نے ابھی بھائی نے سوال پوچھا نا ایک, کہ اس میں کوئی واقعات ہوئے تھے. تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی ہے. اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے, یا قیامت آئے گی اس دن, یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, یہ سب من گھڑت ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, موضوع روایتیں ہیں. البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی. اس بارے میں روایت سندن بہتر ہے, یعنی اس کو مستند روایت کہا جا سکتا ہے. تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی. اسی بیس پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن. تو
یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب من گھڑت ہیں. باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے وہ تو 10 محرم، وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے، تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی کہ آپ کو ایک مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب میں جو ہے نا نمبر وار سوال پڑھ کے بتاتا ہوں، نمبر وار جو ہے نا، تاکہ وہ بحث ہماری گچ مچ نہ ہو جائے. ابھی سارے سوال میں نے اکٹھے پڑھ لیے تھے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج محرم کے بارے میں کیا معلومات ہم شیئر کریں گے، کیا مسائل میں بتاؤں گا. اسی میں ایک سوال ہے جی، محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال بھی ظہور احمد نے کشمیر سے پوچھا ہے. محرم میں نکاح کرنا بھی جائز ہے، بلکہ ہمارے مسلک کے مطابق باعث برکت ہے، کیونکہ محرم کو اللہ کے نبی نے محترم قرار دیا ہے، جو قابل احترام مہینہ ہے تو مقدس ہے. تو مقدس مہینے میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور نکاح بھی شریعت میں عبادت ہے. نکاح کیسے عبادت ہے؟ شریعت نے نکاح میں عبادت کا رنگ ڈال دیا ہے. دیکھیں آپ کہ نکاح ایک معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے خطبہ بھی ہوتا ہے. خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ استسقاء کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ حج میں ہوتا ہے. یہ ساری عبادتیں ہیں نا جس میں خطبہ ہے. لیکن اسلام نے کیا کہا؟ نکاح سے پہلے بھی خطبہ ہوگا. اس کا مطلب اسلام نکاح کو عبادت قرار دے رہا ہے، نکاح میں عبادت کا رنگ بھر رہا ہے. تو عبادتیں تو مقدس مہینے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے ان میں. تبھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا ثواب محرم میں ملتا ہے. کیوں؟ مقدس ہے نا، تو عبادت کا ثواب بڑھ گیا اس میں. تو اس حدیث سے صاف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی محرم میں اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ مقدس مہینہ ہے تو اس میں عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ خیر و برکت زیادہ ہوگی. تو اس کو منحوس سمجھنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں اس مہینے میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس لیے منحوس ہے، تو یہ غلط ہے. ایک تو ہماری نظر میں شہادت ایک بہت مقدس مقام ہے، اس کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا. مقدس تو ہو سکتا ہے، منحوس نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ یکم محرم سے لے کے 29 یا 30 ذی الحجہ تک اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کسی مقدس شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو یا کسی پہ ظلم نہ ہوا ہو. اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں، ہر مہینے ہر تاریخ کو کوئی نہ کوئی اسلام میں اچھا واقعہ بھی ہوا ہے اور برا واقعہ بھی ہوا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی باغیوں کے ہاتھوں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں، اور بھری ہوئی ہے نا اسلامی تاریخ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو ان تمام شہادتوں کے آپ ایام نکالیں، ان کے مہینے نکالیں، کوئی مہینہ نہیں بچے گا. تو اس بیس پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح پسندیدہ نہیں ہے، پھر تو پہلی تاریخ سے لے کے سال کی آخری تاریخ تک کوئی تاریخ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان نکاح نہ کرے. اس کا مطلب پھر آپ کنوارے چھڑے چھاٹی گھومتے رہیں، اور مسلمانوں کی پھر گروتھ ریشو تو میرا خیال ختم ہو جائے گا، مر جائیں، کہاں پیدا ہوں گے لوگ. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کسی شخصیت کے کسی دن میں انتقال کر جانے سے یا شہید ہو جانے سے یا اس پہ ظلم ہونے سے وہ دن منحوس نہیں بنتا، تو پھر 10 محرم بھی منحوس نہیں ہے. 10 محرم میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور محرم کے بقیہ تاریخوں میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. اور روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ بعض بڑے بڑے حضرات تھے جن کے محرم کے مہینے میں نکاح ہوئے. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، پھر اس میں تاریخی روایات ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ تھی، کوئی کہتا ہے، پھر لوگ اس پہ ایک غیر ضروری بحث میں چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں، تو اس لیے اس بارے میں. اور پھر شریعت میں جلد نکاح کی ترغیب ہے. نکاح کو ڈیلے کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. اس بیس پہ تو ڈیلے کیا جا سکتا ہے نکاح کہ آپ کو رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مشورے کر رہے ہیں. لیکن جب ایک دفعہ رشتہ سمجھ میں آ جائے تو اسلام کا حکم یہ کہ اس میں جلدی کی جائے. صحیح ہے، بخاری کی مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے چہرہ مبارک کو جھکا لیا، آپ کا ارادہ نہیں تھا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرا ان سے نکاح کر دیں. اسی محفل میں نبی نے ان صحابیہ کا ان صحابی سے نکاح کرا دیا. تو آپ نے تو یہ نہیں پوچھا کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے یا سفر کا مہینہ چل رہا ہے یا ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ڈیلے نہیں کیا اس کو، اس لیے کہ خود آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ محرم کے حوالے سے جتنے بھی سوالات ہیں نا، آج میں سب کو ایک ہی سوال میں نمٹا دیتا ہوں. تو میں جن لوگوں نے بھی محرم کے حوالے سے سوال بھیجے ہیں میں ان کے سوال پڑھ لیتا ہوں اور پھر سب کو ایک ہی جواب دے دیتا ہوں میں. تو پہلا سوال ہے جی محرم میں کالے کپڑے پہننا. یہ محمود صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ محرم کے مہینے میں بلیک کپڑے پہننا کیسا ہے.
اچھا، ایک اور سوال محرم کے حوالے سے پوچھا ہے جی، محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے جی ظہور احمد نے کشمیر سے کہ اگر شادی محرم یا سفر کے مہینے میں کی جائے کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا بھائی آگے چلتے ہیں ہم۔ 10 محرم کو کون کون سے نبی کو نجات ملی؟ یہ سوال پوچھا ہے جی ام محمد نے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ جی کیا ان سب باتوں کی کوئی اصل ہے کہ آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے 10 محرم کو اتارا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن ٹھکانے لگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 محرم کو آگ میں ڈالا گیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ آگے ایک اور سوال پڑھ لیتے ہیں ہم۔ کیا قیامت محرم میں آئے گی؟ کیا قیامت 10 محرم کو قائم ہوگی؟ محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ اچھا جی آگے پوچھتے ہیں جی عاشورہ کے روزے کی فضیلت، یوم عاشورہ کے روزے کا کیا حکم ہے؟ محمد اقبال جموں کشمیر سے۔ اسی طرح عاشورہ کے دن کے حوالے سے ایک سوال پوچھا ہے جی 10 محرم کے ساتھ ایک دن کا روزہ ملانا، کیا صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جا سکتا ہے یا 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ ملانا بھی ضروری ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے جی ساجد صاحب نے کراچی سے۔ عاشورہ میں قضا روزے کی نیت کرنا، کیا کسی کے قرض روزے رہتے ہوں اور وہ عاشورہ کے دن میں قضا روزے کی نیت بھی کر لے تو وہ قضا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ محمد اسماعیل نے راول پنڈی سے پوچھا ہے جی محرم کے دنوں میں روزے رکھنا، یعنی محرم کے عام دنوں میں روزے رکھنا، یہ سوال پوچھا ہے جی کیا محرم کے پہلے تمام 10 دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں؟ یہ صوبیہ ناز صاحبہ نے پوچھا ہے کرناٹک انڈیا سے۔ 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنا، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اس میں میرا خیال ہے سب کو بہت زیادہ دلچسپی ہوگی۔ 10 محرم کے دن دسترخوان وسیع کرنے کی کیا فضیلت ہے جبکہ 10 محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے؟ 10 دن میں کچھ کھاتے پیتے نہیں اور افطار کے وقت 11 محرم شروع ہو جاتی ہے، تو اس حدیث پر کس طرح عمل کیا جائے گا؟ عائشہ صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے۔ اور ایک اور سوال ہے جی محرم میں حلیم بنانا کیسا ہے؟ کیا محرم میں شوقیہ حلیم بنانا اور کھانا جائز ہے؟ محمد زبیر۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے جی حلیم کا تلفظ کیسے کریں؟ سبحان اللہ، یہ محرم میں لوگ حلیم بنائیں گے تو کچھ حلیم کو دلیم کہہ رہے ہوں گے، کچھ سلیم کہہ رہے ہوں گے، کچھ وسیم کہہ رہے ہوں گے، تو اس سے پھر سلیم اور وسیم کو تو غصہ آئے گا کہ یار ہمارا نام حلیم کو کیوں دے رہے ہو؟ تو یہ بھی سوال پوچھا ہے جی حلیم کو حلیم بولنا چاہیے یا دلیم بولنا چاہیے؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ محمد طاہا۔ یہ سارے محرم اور محرم سے ملتے جلتے سوال تھے آج کے سیشن میں، تو میں نے کہا ایک ہی دفعہ میں سارے سوالات میں پڑھ لوں، پھر ایک ہی دفعہ میں ان سب کے جوابات ہو جائیں تو اچھا ہے۔ دیکھیں محرم کے بارے میں غلط فہمیاں بہت ساری ہیں۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے یہ فضیلت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔